السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ معزز حضرات اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جو ہم سب جس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو جو ہے دوسروں تک کیسے پہنچائیں اور جو ہے پہلے خود عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ یہاں پر جو ہے اس مقصد کے تحت ہمیں جمع ہوئے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کریں اور کس چیز کی دعوت دیں۔ یہ آج کا ہمارا مقصد یہاں پر بیٹھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مقصد کو جو ہے کامیاب بنائے، آمین۔ معزز حاضرین، مجھے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے کچھ فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تعلق سے چند منٹ بات کرنے کا وقت دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کی جو ہے تلاوت فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کس لقب سے نوازا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتلایا گیا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم جو ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، سچائی کی طرف بلاتے ہو، حق کے راستے کی طرف بلاتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو ہے تم جو ہے برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معزز حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اس کا مقصد بیان کیا کہ انسان اور جنات، یعنی انسان کو جو پیدا کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات، انسان کے لیے جو زندگی بنائی گئی، انسان کے لیے جو موت بنائی گئی، یہ تمام چیزیں جو ہے کیوں بنائی گئی؟ لیبلوکم ایکم، کہ انسان کی جو ہے آزمائش، انسان جو ہے امتحان ہے کہ انسان جو ہے عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی طرح کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا، اور جو ہے تمام کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا جو ہے اللہ کی طرف جو ہے بلائیں، توحید کی دعوت دیں، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کہ آخری نبی ہونے کے باوجود ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ جو ہے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں جو ہے بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یقیناً ہم نے بہت سارے رسولوں کو، بہت سارے نبیوں کو دنیا کے اندر جو مبعوث کیا، دنیا کے اندر جو بھیجا، کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو ہے بت پرستی سے جو ہے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت پر، پوری دنیا پر یہ جو حجت قائم کرنا چاہتا ہے
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 165 میں جو ہے فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسانوں کے پاس رسولوں کو بھیج دیا، وہ جو ہے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو جو ہے جب تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسولوں نے لوگوں تک پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر حجت قائم کر دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص، کوئی آدمی جو ہے یہ عذر پیش نہ کر سکے، یہ بہانہ نہ کر سکے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کا جو ہے مبعوث کرتا رہا. اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، ہم نے آپ کے لیے جو پیغام آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا ہے کہ آپ جو اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، آپ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں وہ جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فما بلغت رسالتہ، آپ نے جو ہے دعوت توحید کو جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا اور آپ نے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا. اسی طرح معزز حاضرین کہ نبی کے جو سچے متبعین ہوتے ہیں، نبی کو جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ کہ میں جو ہے اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کہ جو ہے کس بنیاد پر بلاتا ہوں؟ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے قرآن اور جو دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ کی طرف جو ہے آپ کو دعوت دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں جو ہے کہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو ہے حکم دیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ تم جو ہے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو کیسے بلاؤ؟ کہ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ یعنی جو ہے کہ اچھے خیر خواہی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں پوری امت کو جو ہے اس دعوت کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت، ایک گروپ ایسا ہونا بھی چاہیے جو لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے اور جو ہے برائیوں سے روکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بھی نازل فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انسان کب کامیاب ہوگا اس کے تعلق سے بھی یہی بتلایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر آخرت میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جو ہے دنیا کے اندر جو ہے نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے جو ہے روکتے رہو. پھر اس کے بعد جو ہے کہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم رہا ہے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ کئی سارے مومنوں کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کس بنیاد پر دوست ہیں؟ کہ وہ جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور جو ہے برائیوں سے روکتے ہیں اور جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطاب اپنی امت سے فرمایا تھا وہ یہی تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب
کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، میری باتیں سن چکے ہیں، جو لوگ میرے باتوں پر جو ہے احکام پر عمل کرتے ہیں، کہ ان پر ایک ضروری حق یہ بنتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک جو ہے میرا پیغام پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ کہ انسان کو ایک بات بھی، ایک آیت کے تعلق سے بھی اگر جو ہے اس کو جانتا ہے تو ایک آیت کا علم بھی جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح کہ دعوت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بھی دیا، انبیاء اور رسول کو بھی دیا، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب فرمایا کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کنبہ قبیلے میں، کہ یہ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپیٹے ہوئے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور جو ہے تم جو ہے لوگوں کو ڈراؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، ایک دوسری جگہ آیت نازل فرمایا اور کہا کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو ہے گھر والوں کو ڈراؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دعوت اللہ کے لیے کچھ بنیادی چیزیں جو بیسک چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، جن کے بغیر جو ہے انسان کو دعوت و تبلیغ میں جو ہے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ وہ چند چیزیں جو ہے میں آپ کو جو ہے بتلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے العلم بما يدعو الیہ، العلم بما يدعو الیہ، اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے جس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف ہم جو ہے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یا حدیث کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یا اپنی جماعت کی طرف یا اپنے گروپ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ایک داعی کو کامیاب بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا علم جانے پہلے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یہی میرا راستہ ہے، جو میں دلیل کے ساتھ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے ان چیزوں کی طرف میں بلاتا ہوں، دلیل کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر جو ہے میں جو تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ العمل بما يدعو به کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، اور میں جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح لڑائی بند رہے گی۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہمارا آدمی مکے سے جو بھی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا، وہ مدینے کے لوگ جو ہے اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ کے اندر چلے گئے تو ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی جو ہے امہات المؤمنین میں سے ایک بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جب دیکھتی ہے تو جو ہے آپ کا چہرہ جو ہے بدلا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں ان کی بیوی نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہی مشورہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اس عمل کو کر گزریے اور جو ہے آپ سب سے پہلے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیجئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی نے چاقو کو جو ہے چھری کو تیز کر کے جب ان کے ہاتھ میں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے اور اس کو جو ہے اپنے جانور کو لٹایا اور ذبح کر دیا۔ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 1400 صحابہ اس وقت موجود تھے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے ہر صحابی کی یہ خواہش تھی، یہ دلی تمنا تھی کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے میرا جانور ذبح ہو، میرا جانور ذبح ہو۔ یہ جو ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں انسان کو جو ہے سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ جو ہے انسان پہلے اس پر عمل کرے، بعد میں جو ہے لوگ آٹومیٹک جو ہے خود بخود انسان جو ہے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ چند چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کو جو ہے دعوت و تبلیغ میں جو ہے دھیان میں رکھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے الاخلاص۔ اخلاص جو ہے انسان کو ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کفار و مشرکین ہیں، جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی جو ہے پیسہ ان سے کوئی مدد مانگتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے ان سے کوئی اجر کوئی بدلہ دنیا کے اندر نہیں مانگتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے آیت میں یہ خطاب فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جو ہے تمہارے یہ دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کرنے میں کوئی بدلہ لوگوں کی طرف سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے، صرف اور صرف جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دے گا۔ اسی طرح کہ سب سے پہلی چیز انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز ہے الصبر، کہ انسان کے پاس صبر ہو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ اے میرے لخت جگر، کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ تم کو جو ہے نماز کو لازم پکڑو، نماز قائم کرتے رہو، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، جو کچھ بھی دین کے راستے میں، خیر کے راستے میں، بھلائیوں کے راستے میں، اللہ کے راستے میں تمہیں مصیبتیں آتی ہیں ان پر کیا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبتیں تم پر آئیں ان چیزوں پر جو ہے تم کو صبر کرنا ہوگا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میرے راستے میں ڈٹ کر صبر کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے بڑے ہمت والے لوگ ہوا کرتے ہیں، بڑے ہمت والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، کہ جو ہے جو شخص آپ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، جو شخص آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو آپ کو جو ہے ہمارے راستے کے اندر صبر کرنا چاہیے۔ انسان جو ہے صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے جو ہے مدد فرمائے گا۔ اسی طرح کہ انسان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر انسان کو ایک آئیڈیل بننا چاہیے، کہ جو چیز انسان کے قلم سے، انسان کی زبان سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن جو ہے اخلاق ایک ایسا تلوار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ کسی دشمن کے پاس بھی جو ہے اس کا توڑ نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کی جو زندگی گزاری ہے وہ یہی کہ 40 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کہ کبھی آپ نے جو ہے کسی بھی تعلق سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبی بنانے سے پہلے بھی تمام لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی اطاعت و فرما برداری کہ لوگوں کے کام آنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کہ نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی کہ آپ کی زندگی اخلاق سے آراستہ تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اس کے بعد جو ہے انسان کے اندر عزم مصمم ہونا چاہیے، کہ انسان کے اندر پکا ارادہ ہونا چاہیے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا نبی یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال کی جو زندگی گزاری ہے، تو جو ہے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ہے آگے بڑھتے رہے، کرتے رہے، کبھی جو ہے وہ ہار نہیں مانے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اسی طرح جو ہے کہ انسان کو دعوت و تبلیغ کا کام کب تک کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ انسان کی موت تک، جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، آخری سانس تک جو ہے انسان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کہ انسان کو اخلاق کے آراستہ ہونے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا، جب جیل کے اندر جو ہے بند کیا گیا، تو ایسے وقت میں کہ ان کے ساتھ 2 اور ساتھی بھی جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کو بھی جو ہے ساتھ میں بند کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا جا رہا تھا
تو ایسے وقت میں جو ہے ان کے ساتھ ایک دو نوجوان بھی ایسے تھے کہ وہ دو نوجوانوں کو جو ہے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف جو دعوت نہیں دی، سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بنایا، اپنے اخلاق کو جو ہے اظہار کیا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے دو جو نوجوان تھے انہوں نے ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نوجوان نے کہا کہ اے میرے محسن کہ میں جو ہے رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے رات کی خواب کے اندر جو ہے شراب کو نچوڑ رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا آدمی کہتا ہے وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، کہ ایک دوسرا شخص بیان کرنے لگا کہ میں نے رات میں خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کچھ روٹیاں ہیں جس کو جو ہے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بہ تأویلی، کہ اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے بیان کیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ جو اس کی خواب کی تعبیر جو ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو اس وقت ان لوگوں نے کیا جواب دیا، انا نراک من المحسنین، آپ کے اخلاق، آپ کا رہنے کا جو طریقہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اس قدر مجبور کر دیے ہیں کہ آپ ہم میں سے سب سے محسن، سب سے جو اعلیٰ اخلاق والے انسان پائے جاتے ہیں. اسی طرح کہ یوسف علیہ السلام نے کہ جو ہے جب خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جب جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ایسے وقت میں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے یہ جماعت کے تم جو ہے ایسا مت کرو کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ، کہ ہم پر جو ہے یہ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم جو ہے شرک کریں اللہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتیں جو ہے نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح جو ہے کہ بہت ساری آیتیں، بہت ساری جو ہے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر اور جو ہے اپنی جماعت کے اندر اگر کوئی بھی ایک آدمی جو ہے آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے جو ہے توحید کی وجہ سے کوئی جو ہدایت کے راستے پر آ جائے تو ایسے شخص پر جو ہے کیا ہے من حمر النعم، کہ اس سے بہتر ہے انسان کے پاس سرخ اونٹوں سے بھی جو ہے یہ چیز بہت بہتر ہے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، جو شخص جو ہے کہ انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کہ ہم کو دعوت کس چیز کی دینا ہے، کسی جماعت کی نہیں، کسی گروپ کی نہیں، کسی جو ہے مسلک کی نہیں، صرف اور صرف جو ہے توحید کی دعوت دینا ہے. اور کب تک دینا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ ہم سب کو جو ہے آخری سانس تک جو ہے توحید کی دعوت دینا ہے. یہ تمام چیزیں، تمام آیتیں، تمام احادیث، یہ تمام فضیلتیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ان چیزوں پر دلالت کرتی ہیں. یہی چند باتیں جو ہے میرے دماغ میں تھیں، میں نے کچھ تیار کر کے لایا تھا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو جو ہے اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.